حجاج بن بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بصرہ کے رہنے والے تھے اور ان کا تعلق بنی سعد بن تمیم سے تھا۔ امام حسین کے خط کے جواب میں مسعود بن عمرو نے جو خط لکھا تھا وہ انہی کے ہاتھ روانہ کیا تھا۔ حجاج خط دینے کے بعد امام علی مقام کے خدمت میں ہی رہ گئے تھے۔ آپ کا نام زیارت نائیہ میں حجاج بن بدر اور زیارت رجبیہ میں حجاج بن یزید ہے، اور بعض لوگوں نے آپ کا نام حجاج بن زید سعدی لکھا ہے۔ جندب بن حجیر کندی، یہ کندی خولانی تھے اور کوفہ کے رہنے والے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحابیت کا جو ہے شرف حاصل کیا تھا، اور یہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ صفین کے معرکے میں شریک تھے اور کندہ اور ازدو کے سردار تھے۔ جندب کوفہ سے نکل کر حاجز یعنی کہ بطن روما پر حر کی ملاقات سے پہلے امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے، اور زیارت رجبیہ میں جو ہے ان کا نام ہے۔ ادم بن امیہ عبدی بصری، ادم کے والد امیہ صحابی تھے جنہوں نے بصرہ میں سکونت اختیار کی تھی، وہیں ان کی نسل چلی ہے جس میں ادم بھی ہیں۔ بصرہ میں آل محمد کے ماننے والوں کا جو اجتماع ماریہ بنت منقذ عبدی کے گھر ہوا تھا، ادم اس میں شریک ہوئے تھے۔ ابن زیاد کو خبر ملی تو اس نے پہرا بٹھا دیا کہ بصرہ سے کوئی شخص امام علی مقام کی نصرت کے لیے نہ جا سکے۔ یہ یزید بن حبیب کی ہمراہی میں پوشیدہ طور پر بصرہ سے نکل کر ابتخ کے مقام پر امام علی مقام کی خدمت میں پہنچے اور حسینی قافلے میں شامل ہو کر کربلا اور عاشورہ کے دن حملہ اولیٰ جو ہوا تھا اس میں شہید ہوئے تھے، کیونکہ حملہ اولیٰ کے اندر جو ہے 52، کہیں لکھا ہے 56 اور کہیں لکھا ہے 65 افراد پہلے ہی حملے میں جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جو ان کے اصحاب ہیں امام علی مقام کے ساتھ دینے والے، جو تحریک میں 4 عظیم عورتیں ہیں، اس میں ماریہ بنت سعد یا بنت منقذ عبدیہ جن کا گھر بصرے کے شیعوں کے اجتماع کا مقام تھا، طوع جو اشعث بن قیس کی کنیز تھی، اور جب جناب مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے تھے تو انہوں نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ اور یہ دلم جو زہیر ابن قیم کی زوجہ تھیں، انہوں نے اپنے شوہر کو امام حسین کی صفحہ سے جا ملنے کی ترغیب دلائی تھی۔ اور ایک کوفی عورت جس نے اہل بیت کے اسیروں کو لباس فراہم کیا تھا، جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا تھا اس وقت ان کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد حارث بن عمرو القیس، ان کا جو ہے شمار مشہور عبادت گزاروں میں ہوتا ہے اور بہادروں میں۔ جنگوں میں معرکوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ ابن سعد کے لشکر کے ساتھ کربلا آئے تھے۔ امام حسین کے کلام کے مسترد ہونے کا علم ہوا تو امام حسین کی خدمت میں آ گئے تھے۔ اس کے بعد جب اللہ بن علی شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبید اللہ ابن رافع سے روایت ہے کہ جب اللہ بن علی صفین میں حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ان کا شمار کوفے کے بہادروں میں ہوتا تھا۔ جناب مسلم بن عقیل کے ہم کاروں میں سے تھے۔ قتل مسلم کے بعد اپنے قبیلے میں پوشیدہ ہو گئے تھے اور امام علی مقام کے کربلا پہنچنے کی خبر سن کر امام کی خدمت میں مذاکرات کے دنوں میں پہنچے تھے، اور زیادہ نائیہ میں آپ کا نام اسلام علی جبلۃ بن علی شبائی کے نام سے جو ہے آپ کو جو ہے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو امام علی مقام کے جو اصحاب ہیں جو کربلا میں پہنچے تھے، ان میں ایک جو ہیں حبیب بن مظاہر بھی تھے اور مسلم بن اوسجیہ۔ اس کے علاوہ کربلا کے جو شہید ہیں امیہ بن سعد طائی، امیہ بن سعد طائی تابعین اور اصحاب امیر المومنین میں شمار ہوتے ہیں۔ بہادر اور شہ سوار تھے۔ صفین کی جنگ اور دیگر جنگوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ نے کوفہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ جب امام علی مقام کربلا پہنچنے کی خبر ملی تو ایام مذاکرات کے دنوں میں امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کی آمد محرم کی 8 محرم کی شب میں ہوئی تھی، اور حملہ اولیٰ جو پہلے دفعہ میں جو حملہ ہوا تھا اس میں یہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ امام علی مقام جو ہیں وہ یزید کی بیعت سے انکار کے بعد سے جو ہے عاشورہ تک 175 دن ہیں، یعنی کہ 12 دن آپ مدینے میں رہے، 132 دن آپ مکہ میں رہے، 23 دن جو ہے مکہ اور کربلا کے درمیان رہے، اور 8 دن آپ کربلا میں رہے۔ اس کے بعد 11 محرم کو جو یہ قافلہ نکلا ہے تو 12 کو جو ہے کوفہ پہنچا ہے، اور پھر کوفہ سے جب یہ قافلہ نکلا ہے 15 تاریخ کو، یعنی کہ 15 محرم کو کوفہ سے نکلا ہے تو یہ شام پہنچا ہے۔ پہلی سفر کو یہ جو ہے شام پہنچا ہے، اور اسی سال، بعض کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد نہیں، اسی سال یہ قافلہ واپس آیا تھا امام کے 40ویں پہ، اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ پھر جو ہے امام کے اس میں جو ہے گریہ زہری کی تھی۔ بشر بن عمرو حضری، ان کا تعلق جو ہے حضر موت یعنی کہ یمن سے تھا۔ یہ تابعی تھے اور مشہور بہادر بیٹوں کے باپ تھے۔
اور جب امام علی مقام کے مذاکرات چل رہے تھے اپنے ساتھ کے تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. جو بیٹا رے میں گرفتار ہوا تھا اس کا نام عمرو تھا، اور جو بیٹا ان کے ساتھ تھا کربلا میں اس کا نام جو ہے محمد تھا. اور ان کا نام جو ہے زیارت نحیہ میں بھی موجود ہے، جس میں واقعی کی طرف اشارہ ہوا ہے. السلام علی بشر بن عمرو الحزمی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.